يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية. ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل. وأما القاسط وهو الجائر. حدثنا مفتی ولی حسن عن شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی عن شیخ الہند مولانا محمود الحسن عن مولانا قاسم نانوتوی عن شاہ عبد الغنی مجددی عن شاہ محمد اسحاق محدث دہلوی عن شیخ ابو طاہر محمد ابراہیم المدنی عن الشیخ احمد القشاشی عن الشیخ احمد ابن القدوس عن شیخ شمس الدین ابن محمد ابن احمد الشافعی عن شیخ زکریا ابن محمد الشافعی عن ابی الفضل شہاب الدین ابن حجر عن ابراہیم ابن احمد عن ابو العباس احمد ابن ابی طالب عن السراج الحسنین ابن مبارک عن عبد الاول ابن عیسیٰ عن ابو الحسن عبد الرحمن عن ابو محمد عبداللہ ابن احمد عن ابو عبداللہ محمد ابن یوسف الشافعی عن ابو عبداللہ محمد ابن اسماعیل البخاری عن امام عبداللہ الزبیر الحمیدی عن امام سفیان ابن عیینہ عن امام یحییٰ ابن سعید الانصاری عن امام محمد ابن ابراہیم عن امام علقمہ ابن وقاص عن سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ و سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آج جامعہ دارالعلوم الاسلامیہ جامعہ مسجد خاتم النبیین سول سیکریٹریٹ نزد ختم نبوت چوک مظفر آباد کے 40ویں سالانہ اجتماع میں جہاں طلباء اور طالبات کے قرآن کریم مکمل ہوئے، وہاں ہمارے شعبہ طالبات میں 23 طالبات ایسی ہیں کہ جن میں سے 1 درجن دورہ حدیث کی تکمیل کرنے والی اور باقی طالبات جو ہے وہ دراسات کی تکمیل کرنے والی ہیں۔ یہ تقریب بنیادی طور پر ان طالبات اور ان طلباء کے اعزاز میں ہے، اور اسی وجہ سے ہم نے اس مرتبہ یہ طے کیا تھا کہ ہم صرف طلباء اور طالبات خواتین کے حصے میں، جہاں اس وقت جو ہے وہ آپ سے 4 گنا زیادہ خواتین وہاں موجود ہیں، وہاں خواتین کا پروگرام صبح سے چل رہا تھا، اور اس میں طالبات اور معلمات کے بیانات، تلاوت اور تقاریر، جیسے کہ یہاں پر آپ نے دیکھا بچوں نے قرآن پاک کے مسابقہ میں شرکت کی، آپ نے ان سے عربی میں بھی گفتگو سماعت کی، آپ نے اردو میں بھی گفتگو سماعت کی، آپ نے انگلش میں بھی ان سے گفتگو سماعت کی، تو یہی ترتیب وہاں پر رکھی گئی تھی۔ ہمارے آج کے اس اجتماع میں آپ نے جیسا کہ والدین میں کی نمائندگی کرتے ہوئے جناب سردار عبدالحمید خان صاحب سابق جسٹس ہائی کورٹ آزاد کشمیر کی گفتگو سماعت فرمائی، آپ سب کے یعنی والدین کی طرف سے ان کو یہ نمائندگی کا اعزاز حاصل ہوا۔ ہمارے اساتذہ کرام کے ہاں جو طریقہ رائج ہے وہ احادیث کی، یہ صرف آج بخاری شریف کی تکمیل ہی نہیں ہو رہی، بلکہ آج ہی ہماری طالبات کی حدیث کی دیگر کتابیں مسلم شریف، صحیح مسلم شریف، ترمذی شریف، ابو داؤد اور دیگر احادیث کی کتابوں کی بھی تکمیل ہو رہی ہے۔ ان کتابوں کو صحاح ستہ کہا جاتا ہے،
یعنی احادیث کی وہ کتابیں جو صحیح ترین مستند ترین سمجھی جاتی ہیں اور جن سے اہل العلم استدلال بھی کرتے ہیں اور استفادہ بھی کرتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تعالی نے اپنی اس کتاب کو، جسے جامع الصحیح البخاری کہا جاتا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو مرتب کرنے میں 40 سال لگائے۔ کتنے سال؟ 40 سال لگائے، اور کئی لاکھ احادیث سے استفادہ کیا، اور ان میں سے تقریباً 6000 احادیث کو اس کتاب میں جمع فرمایا۔ بخاری شریف کی پہلی جو حدیث ہے، بخاری شریف کی پہلی حدیث جو ہے وہ انما الاعمال بالنیات، یہ اس کا مضمون ہے، اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے راوی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ جو ہے وحی کے آغاز کے ساتھ ساتھ نیت کی تصحیح پر بھی دلالت کرتی ہے کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ آپ کی نیت اچھی ہوگی، آپ کے ارادے اچھے ہوں گے، آپ کا جذبہ پاکیزہ ہوگا، آپ کا عزم مصمم ہوگا، تو اللہ جل شانہ آپ کی دستگیری فرمائیں گے۔ اور آخری جو روایت ہے یہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اس حدیث کا جو مضمون ہے وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے پر دلالت کرتا ہے۔ تو اس اعتبار سے انسان کی نیت بھی درست ہونی چاہیے، اور نیت کی درست ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا عمل بھی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ارشادات کے مطابق ہونا چاہیے۔ اپنی طرف سے تعویلات کرنا، اپنی طرف سے بدعات اور خرافات کو دین کا حصہ بنانا، یہ سراسر گمراہی کا راستہ، سراسر خسارے کا راستہ، اور سراسر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہونے کا سبب ہے۔ تو حضرات گرامی، آپ کے سامنے میں نے اپنے استاذ گرامی مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی ولی حسن ٹونکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالی، جن سے ہم نے بخاری شریف پڑھی تھی مکمل، جن سے ہم نے ترمذی شریف پڑھی تھی مکمل، اور جن سے ہم نے نسائی بھی پڑھی تھی، اور جن سے ہم نے موطا امام مالک بھی پڑھی تھی، یوں جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کراچی میں اس زمانے میں کم از کم 5 گھنٹے حضرت مولانا مفتی ولی حسن صاحب سبق پڑھاتے تھے۔ حضرت مولانا ادریس میرٹھی جو اس زمانے میں وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے پہلے ناظم اعلیٰ تھے، پھر صدر ہوئے، ان سے ہم نے مسلم شریف جلد اول پڑھی، اور جلد ثانی امام اہل سنت والجماعت حضرت مولانا مفتی احمد الرحمان صاحب، جو حضرت مولانا عبد الرحمان کامل پوری کے فرزند اور حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ کے داماد، ان سے ہم نے مسلم کی جلد ثانی پڑھی۔ اور ابو داؤد حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد حضرت مولانا شیخ الحدیث مولانا بدیع الزمان صاحب سے، اور تحاوی شریف، اور تحاوی شریف کے ساتھ ساتھ موطا امام مالک اور موطا امام محمد، یہ ہم نے حضرت مولانا سید مصباح اللہ شاہ صاحب سے پڑھی۔ اور سند بھی میں نے آپ کے سامنے اس لیے بیان کر دی کہ عام طور پر باقی ابحاث جو ہیں یہ تو مختلف تقاریر میں، مختلف مجالس میں مل جاتی ہیں، لیکن جو ہے وہ سند عام طور پر جو ہے اس کا استحضار نہیں ہوتا۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ارشادات کو جمع کرنے کے لیے ہمارے بڑوں نے کتنی قربانیاں سر انجام دی ہیں۔
حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے متعلق آتا ہے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 40 سال تک صرف خشک روٹی پر گزارا کیا، اس لیے کہ ان کا کہنا تھا کہ اگر میں روٹی کے ساتھ سالن کی فکر بھی کروں گا، روٹی کے ساتھ سالن کی تیاری بھی میں کروں گا، تو اس سے میرا وقت بہت زیادہ حرج ہو جائے گا، اور بیمار ہو گئے۔ معالجین نے ان کا معائنہ کیا، ان کا پیشاب اس زمانے کی لیبارٹری میں ٹیسٹ جو کیا گیا، اس زمانے میں لیبارٹریاں موجودہ لیبارٹریوں کی طرح تو نہیں ہوتی تھی، لیکن اس زمانے کے معالجین کی نظر جو ہے موجودہ لیبارٹریوں کے مقابلے میں زیادہ مؤثر ہوتی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کا جو قارورہ ہے اس میں پانی کی آمیزش، اس میں جو ہے وہ دیگر جو لوازمات اور ضروریات ہیں، لہذا اس میں آپ اپنے کھانے کے ساتھ ساتھ سالن کا استعمال کریں۔ تو اس کے بعد حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تعالی بطور علاج کے اپنی روٹی، خشک روٹی کے ساتھ جو ہے وہ زیتون کے چند دانے استعمال کر لیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر ہمارے شیخ حضرت مولانا مفتی ولی حسن ٹونکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ تک جتنے بھی بڑی شخصیات گزری ہیں، ان سب کی سیرت، خدمات اور کردار ایسا ہے کہ شاید ہی زمانے میں ان جیسا کوئی ہو۔ مثلا میں اپنے شیخ حضرت مفتی ولی حسن ٹونکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے حوالے سے بتلانا چاہتا ہوں کہ حضرت مفتی ولی حسن صاحب 4-5 گھنٹے سبق پڑھاتے تھے دورہ حدیث والوں کو، تخصص فی الفقہ والوں کو، اس کے علاوہ سبق ہوتا تھا۔ دارالافتاء میں ایک فتوے پر جو جواب تحریر کیا کرتے تھے اس پر لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں، لیکن حضرت مفتی ولی حسن ٹونکی صاحب نور اللہ مرقدہ نے زندگی بھر میں اپنے بازو پر کبھی انہوں نے گھڑی نہیں باندھی، اور یہی وجہ ہے کہ آج تک مجھے بھی کبھی یہ شوق خواہش نہیں ہوئی کہ میں اپنے بازو پر گھڑی باندھوں۔ اگر کبھی گھڑی لی بھی ہے تو یا تو گم ہو گئی اور یا کسی کو ہدیہ کر دی گئی۔ حضرت مفتی ولی حسن ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کا ایک تو یہ واقعہ، دوسرا واقعہ میں آپ کو ان کا عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اور اس زمانے میں، جس زمانے میں حضرت مفتی ولی حسن ٹونکی بنوری ٹون میں پڑھاتے تھے، پاکستان کے تمام بڑے بڑے شیوخ الحدیث کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ ان کے فرزند وہاں جا کر پڑھیں۔ مثلا راولپنڈی میں حضرت مولانا غلام اللہ خان صاحب خود بہت بڑے عالم، دیوبند کے فاضل علامہ انور شاہ کشمیری کے شاگرد، اور ان کے مدرسے کے شیخ الحدیث حضرت مولانا نصیر الدین غورغشتی جو حضرت شیخ الہند کے شاگرد، لیکن حضرت مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے 2 فرزندان کو دورہ حدیث کے لیے بنوری ٹون کراچی میں بھجوایا تاکہ وہ حضرت بنوری اور حضرت مفتی ولی حسن ٹونکی صاحب سے استفادہ کر سکیں۔ فیصل آباد کے بہت بڑے شیخ الحدیث سے اس وقت، اور اس وقت بھی شیخ الحدیث تھے حضرت مولانا شیخ نذیر صاحب، ان کے فرزند حضرت مولانا محمد طیب صاحب۔ جامعہ امدادیہ بہت بڑا ادارہ ہے جہاں ہمارے یہ مولانا عادل خورشید صاحب سمیت بہت سارے علماء کرام، بڑے بڑے مفتیان جو ہے جہاں کے فیض یافتہ ہیں، لیکن حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد نذیر صاحب نے اپنے فرزند حضرت مولانا محمد طیب صاحب جو اس وقت وہاں شیخ الحدیث ہیں، انہیں دورہ حدیث شریف کے لیے جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹون کراچی میں بھجوایا۔ اسی طریقے سے حضرت مولانا عبدالستار تونسوی صاحب، حضرت مولانا دوست محمد صاحب جو اپنے وقت کے بڑے بڑے جبال علم، لیکن انہوں نے اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے وہاں پر بھجوایا۔ اور حضرت مولانا محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ تعالی جو اس ادارے کے بانی تھے، ان کا تقوی، ان کا اخلاص، ان کی للہیت، اس کی گواہی پوری دنیا دے رہی ہے۔ اور حضرت مولانا بنوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اپنے رب سے یہ بات منوائی ہے، رو رو کر سجدے کر کر کے منگوائی ہے کہ جو شخص بھی اس ادارے میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے گا، یہاں کے قواعد و ضوابط کی پابندی کرے گا، تعلیم حاصل کرے گا، تو اللہ جل شانہ اسے دنیا میں کسی بھی جگہ پر، کسی بھی موقع پر ناکام نہیں کریں گے۔ ہمارے مولانا مفتی تنویر صاحب یہاں
بیٹھے ہوئے ہیں جو بنوری ٹول کراچی کے فاضل ہیں، اور ماشاءاللہ یہاں قاضیوں کے امتحان میں بھی اور یہاں پر اسسٹنٹ پروفیسر کے امتحانات میں بھی انہوں نے سب سے زیادہ نمایاں پوزیشنیں حاصل کی، اور اس طرح اور بہت سارے حضرات موجود ہیں۔ تو حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اپنے رب سے یہ بات منوائی ہے کہ جو لوگ یہاں پڑھیں گے اور پڑھنے کے بعد پھر اس کے مشن، اس کے منہج اور اس کے مقاصد سے انحراف نہیں کریں گے تو اللہ جل شانہ انہیں دنیا میں کسی بھی جگہ پر ناکام نہیں کریں گے۔ تو ہمارا یہ ادارہ جامعہ دارالعلوم الاسلامیہ حضرت مولانا سید محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ تعالی، حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالی، شیخ المشائخ حضرت مولانا عبد الحفیظ مکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالی سمیت ان تمام مشائخ کی سرپرستی میں، جیسا کہ ہمارے جسٹس صاحب فرما رہے تھے کہ آج سے 30-35 سال پہلے یہ یہاں تشریف لائے، اور اس وقت بلا شبہ آزاد کشمیر ہی میں نہیں بلکہ پاکستان بھر میں اس وقت 3 بڑی علمی شخصیات اس وقت جو ہے وہ سمجھی جاتی تھی۔ حضرت مولانا سرفراز خان صفدر امام اہل سنت والجماعت جو حضرت مدنی کے شاگرد تھے، اور اسی طریقے سے حضرت مولانا مفتی ولی حسن صاحب ٹونکی جو حضرت مدنی کے شاگرد تھے، اور حضرت مولانا محمد یوسف خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالی، یہ سارے حضرات کی دعاؤں کا مرکز اور محور یہ جامعہ دارالعلوم الاسلامیہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حالات کے جو بھی نشیب و فراز آتے ہیں، اللہ جل شانہ یہاں ادارے میں پڑھنے اور پڑھانے والوں کو اللہ جل شانہ دنیا اور آخرت کی سعادتوں سے اور کامیابیوں سے ہمکنار فرماتے ہیں۔ تو حضرات گرامی، آج کی اس تقریب میں کچھ باتیں تو ہمارے قرآن پاک مکمل کرنے والوں کے حوالے سے کچھ تو کی جا چکی ہیں، اور کچھ جو ہے وہ ہماری طالبات کے حوالے سے ہوں گی، تو لیکن کوشش کریں گے کہ ہم ظہر کی نماز اپنے وقت میں ادا کریں گے۔ لیکن آپ حضرات نے بھی آنے میں، ہم نے آپ کو 9 بجے کا وقت دیا تھا اور 9:30 بجے یہاں پروگرام بھی شروع ہو گیا تھا، لیکن بہرحال سردی کا موسم ہے، یہاں دیکھا کچھ حضرات یہاں بیٹھے ہوئے جو ہے وہ دیر سے کانپ رہے تھے، جس سے احساس ہو رہا تھا کہ سردی کے اثرات بہت زیادہ ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ جو ہمارے حفاظ قرآن ہیں ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، اور ان کے والدین کو بھی مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ جل شانہ نے انہیں اس عظیم دولت کے لیے چنا جس کے پہلے معلم خود اللہ ہیں۔ کون ہے پہلے معلم؟ ذرا اونچے آواز سے کہہ دیں، الرحمن علم القرآن، الرحمن، رحمان نے قرآن کی تعلیم دی، اور رحمان نے قرآن پاک کی تعلیم کسے دی؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ پیغمبر کے استاذ اللہ ہوتے ہیں۔ پیغمبر کے استاذ کون ہوتے ہیں جی؟ پیغمبر کسی اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، کسی دانشگاہ میں، کسی شخص کے سامنے، کسی انسان کے سامنے جانب تلمذ نہیں کرتے، اس لیے کہ کل کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ تو ہمارا شاگرد ہے۔ مرزا قادیانی پیغمبر نہیں ہے، وہ تو دجال ہے، اس لیے کہ وہ سیالکوٹ کے اسکول میں 3rd کلاس کا پرائمری کا طالب العلم رہا، اس نے منشی گیری کا امتحان بڑی مشکل سے نقل کرتے ہوئے پاس کیا، تو ایسا آدمی کبھی نبی نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود قرآن کریم پڑھایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 23 سالوں میں 1,40,000 مرد و زن نے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی، اور آپ کے شاگردوں میں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاگردوں میں پہلے طالب العلم سیدنا صدیق اکبر۔ پہلے طالب علم کون ہے؟ ذرا اونچے آواز سے بولو، پہلے طالب علم کون ہے؟ سیدنا صدیق اکبر۔ پہلے طالب العلم کون ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ابو بکر صدیق کو، جب اللہ جل شانہ کی طرف سے آپ کو حکم دیا
کہ اب آپ اپنے متعلقین کو اللہ کی طرف بلائیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا پیغام سب سے پہلے ابو بکر کو دیا۔ تو ابو بکر نے کہا کہ میں تو کافی عرصے سے دیکھ رہا تھا، آپ کے احوال کو دیکھتے ہوئے مجھے یہ طلب پیدا ہو رہی تھی کہ آپ مجھے دعوت دیں تو میں فوراً اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دے دوں۔ چنانچہ ابو بکر صدیق نے یہ نہیں پوچھا، یہ نہیں کہا کہ میں مشورہ کروں گا، میں کل بتاؤں گا، بلکہ یوں کہا کہ میں تو انتظار میں تھا کہ کب آپ مجھے غلامی کے لیے قبول کریں گے اور میں آپ کی غلامی اختیار کر لوں گا۔ اور پھر ابو بکر صدیق نے ہر موقع پر، ہر جگہ پر، ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا۔ اسی وجہ سے ہماری دینی تنظیمات آل جموں کشمیر جمعیت علماء اسلام، سواد اعظم اہل سنت والجماعت، انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ اہل سنت والجماعت اور عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت سمیت تمام مدارس نے، تمام علماء نے اتفاق رائے سے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس ہفتے کو ہفتہ سیدنا صدیق اکبر کے عنوان سے صدیق اکبر کی سیرت، خدمات اور کردار کو پیش کیا جائے گا۔ جناب جسٹس صاحب موجود ہیں، اللہ کرے کہ مستقبل میں یہ ہمارے صدر بنے، وزیر اعظم بنے۔ اس طرح کے لوگ جب صدر یا وزیر اعظم بنتے ہیں تو ان سے خیر کے فیصلے ہوتے ہیں، ان سے خیر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں آل جموں کشمیر جمعیت علماء اسلام کی طرف سے پچھلے عرصے میں کوشش کی گئی، ہمارے راجہ آصف صاحب اس کے عینی گواہ ہیں کہ 2016 میں ہم نے آزاد کشمیر میں 8 مقاصد کی بنیاد پر ہم نے ان سے کہا جی ختم نبوت کا مسئلہ حل کرنا ہے، باقی مسائل حل کرنے ہیں، منصب ہمیں نہیں چاہیے، مقصد کو حاصل کرنا ہے۔ چنانچہ اس میں ہم نے اللہ جل شانہ کے فضل و کرم اور توفیق سے 12ویں آئینی ترمیم 2 مہینے تک راجہ صدیق، راجہ نثار صاحب سے ہماری آف دی ریکارڈ میٹنگیں ہوتی رہی، اور بالآخر 10 جنوری 2018 کو وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر صاحب نے ایک کمیٹی تشکیل دی، پارلیمانی کمیٹی، جس کی مشاورت کا یہ فقیر اور میرے کچھ اور عزیز جو ہے وہ اس کا باقاعدہ حصہ ہوتے تھے۔ اتفاق رائے سے یہ طے کیا گیا کہ پاکستان میں جو قانون ہے اس قانون کو، ختم نبوت کے قانون کو آزاد کشمیر کے قانون کا حصہ بننا چاہیے۔ چنانچہ اللہ کے فضل و کرم سے ان کوششوں اور کاوشوں کے نتیجے میں 2 فروری 2018 کو آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی میں ایک جامع قسم کا مسودہ جو علماء کرام کے اتفاق رائے سے اس پر اتفاق رائے ہوا تھا، وہ مسودہ پیش بھی ہوا۔ اس مسودے کو اسمبلی نے فوری طور پر اتفاق رائے سے کسی کمیٹی کے سپرد کرنے کے بجائے منظور بھی کر لیا، اور اس وقت بھی جمعۃ المبارک کا دن تھا، تو وہاں سے ممبران اسمبلی اور جناب وزیر قانون اور اسی طریقے سے جناب امیر اکبر صاحب، راجہ صدیق صاحب، چودھری نثار صاحب یہاں آئے، یہاں جمعہ کی نماز ادا کی۔ شاہ غلام قادر صاحب، حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب یہاں تشریف لائے ہوئے تھے، ان کے پاس آئے، اور یوں ایک بڑا تاریخی کام ہو گیا۔ کس تاریخ کو؟ 2 فروری کو۔ اور لیکن 6 فروری کی شب میں پتہ نہیں کیا خفیہ ہاتھ استعمال ہوا، اس سے صدر کا، وزیر اعظم کا حلف نکال دیا گیا، اور اس میں کچھ کمی کر دی گئی، جس کی ہم نے جب سامنے آیا تو اس وقت بھی نشاندہی کر دی گئی تھی۔ یہ کام اللہ جل شانہ نے آپ کے اس ادارے میں ہونے والی مشاورت، یہاں علماء کرام کی غور و فکر سے یہ ہوا، اور اس کے بعد پھر اگلے مرحلے میں مولانا پیر مظہر سعید شاہ صاحب آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے رکن بنے، تو انہوں نے سب سے پہلے جو قرارداد پیش کی وہ جو ہے ہر مسلمان کے لیے، مرد اور عورت کے لیے نکاح کے وقت ختم نبوت کے ساتھ کا حلف شامل تھا۔ اور اس کے بعد دوسری قرارداد جو انہوں نے پیش کی تھی وہ سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان بن عفان، سیدنا علی حیدر کرار، سیدنا حسن ابن علی، جن کو لوگوں نے تو بلا ہی دیا، جن کو لوگوں نے بلا دیا، حالانکہ حسن ابن علی
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 100% पर तो थे। सैयदना हसन इब्न अली, आज मैं यहाँ पूछ लूँ बहुत सारे लोगों से कि आप बताएं कि सैयदना हसन इब्न अली की शहादत या वफ़ात कब हुई है, तो इल्ला माशाअल्लाह शायद ही कोई जो है इसको बात बता सके। और मैं अभी किसी को खड़ा तो नहीं करना चाहता, लेकिन आप खुद गौर कीजिएगा। तो हमने इनको, इन हज़रात के बाई नाम हमने असम्बली से करारदाद मंजूर करवा कर हुकूमती नोटिफिकेशन करवाया, और इंशाअल्लाह ताला ये हफ्ता सैयदना सिद्दीक़ अकबर के तौर पर जो है वो पुरमात होंगे दीनी जमातों की तरफ से। इस मौका पर मैं तमाम उलमाए किराम से ये दरख्वास्त करूँगा कि ये आज़ाद कश्मीर असम्बली में ख़त्म नबूवत के बाद एक दूसरा बड़ा अहम काम हुआ है। अब इसके लिए आपने किरदार अदा करना है, आपने तकारीब का एहतमाम करना है, आपने पैगाम मोहब्बत को पेश करना है। सारे करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो हज़रात गिरामी, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ताला ने शुरू में जो है वो जिस आयत को अपना उन्वान तजवीज़ किया है, इस पर हमने अगरचे तालिबात के उसमें आखिरी सबक में ये तफसीलात बयान कर दी थी। तो ये किताबुत तौहीद का आखिरी बाब है। किताबुत तौहीद में हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ताला आम तौर पर ख़वारिज, मुअतज़िला और नवासिब और अहलुस सुन्नत वल जमात से इन्हिराफ करने वालों की रद्द की है। इस पर एक लंबी बहस की जाती है, और ये कि वज़न आमाल पर बहस की जाती है कि क्या अक़वाल का वज़न किया जा सकता है या नहीं, क्या अमल का वज़न किया जा सकता है या नहीं। ये बहस उस ज़माने में तो ठीक थी कि जिस ज़माने में आपके बुखार की जांच पड़ताल का सिस्टम, आपके खून की नकलो हरकत का सिस्टम नहीं था। अब तो ये इतनी साइंसी इजादात और तरक्यात हो चुकी हैं कि हर चीज़ का हवा को तोला जाता है, गर्मी की शिद्दत और सर्दी की शिद्दत का बाकायदा बताया जाता है। तो लिहाजा अब इसकी तो ज़रूरत नहीं है, और वो हमारी किताबों में हमारे मशाइख ने उसको जो है वो बयान कर दिया। दूसरी चीज़ थी यहाँ पर सनद हदीस। सनद हदीस जो है हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अहमद इब्न अशकाब से शुरू की है। तो ये जो हमारी जो असनाद होती हैं, ये पढ़ाने वाले उस्ताद मोहतरम अपने से लेकर हज़रत शाह इसहाक मुजद्ददी तक एक मरहला होता है, ये आम तौर पर किताबों में नहीं मिलती। दूसरा मरहला होता है हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी या शाह इसहाक मुहद्दिस देलवी से लेकर इमाम बुखारी तक, वो बुखारी शरीफ के मुकदमा में जो है या हवाशी में वो मौजूद होती है। और तीसरा होता है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से लेकर जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, वो जो है वो इमाम बुखारी ने उसका इल्तिज़ाम कर रखा है। वो हर हदीस को जो बयान करते हैं तो अपने से लेकर जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सनद बयान करते हैं। हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की पूरी किताब में सलासियात बुखारी यानी 3 असनाद या रबायात बुखारी यानी 4 वास्तों से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचने की चंद गिनी चुनी अहादीस हैं। उन्हें 18 या 20 अहादीस शुमार किया गया, और उन 18 या 20 अहादीस में भी इमाम बुखारी जिन रावियों से इस्तिफादा करते हैं, वो रावी सारे के सारे इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के पैरोकारी करने वाले होते हैं, पैरोकार होते हैं। जबकि इमाम अबू हनीफ़ा, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, इमाम अबू हनीफ़ा का अपना मकाम है। बाज़ नावाकिफ़ किस्म के लोग जो है वो हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह पर तान कर देते हैं हज़रत इमाम बुखारी की निस्बत से। तान या तकाबुल होता है बराबर की शख्सियात का, बाप और बेटे का कभी तकाबुल नहीं किया जाता। हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह शागिर्द हैं अब्दुल्लाह इब्न मुबारक के, अब्दुल्लाह इब्न मुबारक शागिर्द इमाम मोहम्मद के, इमाम मोहम्मद शागिर्द इमाम अबू यूसुफ के, और इमाम अबू यूसुफ शागिर्द इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के। इमाम अबू हनीफ़ा तो 17 सहाबा किराम के शागिर्द हैं। तो ये तकाबुल, हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जो है वो हदीस के इमाम हैं, और हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ताला फ़िक़्ह के इमाम हैं। यहाँ बुखारी शरीफ की पहली हदीस इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह लेकर आए हैं सैयदना फ़ारूक़ आज़म से, और सैयदना फ़ारूक़ आज़म सहाबा किराम में सबसे बड़े फ़क़ीह, सब मुराद रसूल हैं। और आखिरी हदीस इमाम बुखारी लेकर आए हैं हज़रत अबू हुरैरा से, जो सन 7 हिजरी में मुसलमान होते हैं, और फिर उसमें इन्होंने दिन रात एक किया, अहादीस को लिख लेते थे। और ये तकरीबन
یہ یہ جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ 5374 احادیث کے راوی ہیں۔ گویا کہ صحابہ کرام میں سب سے زیادہ روایات جو ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بعض روایات تو صرف ایک واسطے سے حضور سے ملاتی ہیں، بعض 2 واسطوں سے، اور 3 والی تو بہت کم ہیں، تو اس لیے ان کا آپس میں تقابل کرنا کم علمی اور جہالت کی نشانی ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خیر القرون کے دور کے ہیں، جس کے لیے حضور نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ تو اس اعتبار سے جو ہے وہ یہ بات کر لینا اس لیے مناسب تھا کہ اکثر لوگ اس میں مغالطہ دے کر لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ کی بنیاد جو ہے وہ نمبر 1 قرآن کریم پر ہے۔ قرآن کریم میں اگر نہ ہو تو احادیث متواترہ اور احادیث صحیحہ پر ہے، اس سے بھی اگر نہ ہو تو اجماع امت پر ہے، اور اس وقت بھی دنیا میں 80% لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیروکاری کرتے ہیں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں جو احادیث لے کر آئے ہیں، اس حدیث کی اور سورۃ النصر جن کو یاد ہو، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور سورہ الم نشرح لک صدرک، ان تینوں میں بہت زیادہ مماثلت ہے۔ یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ جو حدیث لے کر آئے ہیں، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان، کہ 2 کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہیں اور زبان میں سے ادائیگی کے اعتبار سے انتہائی نرم ہیں، حروف لین ان میں ہیں، کوئی حروف شدیدہ میں سے کوئی حرف نہیں ہے، موٹے حروف میں سے کوئی حرف نہیں ہے، سارے باریک حروف ہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو ادائیگی کے اعتبار سے تو انتہائی سہل اور آسان ہے، لیکن ترازو میزان میں بہت زیادہ وزنی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ 1 مرتبہ الحمدللہ کہہ دینا، یہ دنیا و ما فیہا، زمین و آسمان اور کائنات کی ہر چیز کے مقابلے میں 1 مرتبہ الحمدللہ کہہ دینا، یہ سب پر کیا ہو جاتا ہے؟ باری ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ نصف میزان کو بھر دیتا ہے اور الحمدللہ پورے میزان کو بھر دیتا ہے۔ تو گویا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تعالی یہ حدیث لائے وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ، کہ یہ وہ کلمات ہیں جو ادائیگی کے اعتبار سے تو انتہائی سہل اور آسان ہیں، ترازو اعمال پر بہت زیادہ وزن والے ہیں۔ سبحان اللہ، پاپ بھی پڑھ لیں، سبحان اللہ وَبِحَمْدِهِ سبحان اللہ العظیم۔ اس کے بہت زیادہ فضائل آئے ہیں۔ ہمارے بہت سارے اکابرین نے یہ وظیفہ بتلایا ہے کہ اگر کسی آدمی کے رزق میں تنگی ہو تو وہ فجر کی سنتوں کے اور فجر کے فرائض کے درمیان 41 مرتبہ اس کلمے کو پڑھ لیا کرے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ جل شانہ اس کی برکت سے اس کی رزق کی تنگی کو دور فرما لیں گے۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری چیزیں بات کرنی تھی، لیکن چونکہ نماز کا وقت بھی قریب ہو چکا تو اس لیے جو ہے وہ ابھی جو ہے وہ نماز کا وقفہ ہوگا۔ نماز کی امامت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر مولانا فضل الرحمان صاحب فرمائیں گے۔ کچھ اور قراردادیں بھی تھی جو مولانا وسیم صاحب، مولانا آصف بلوچ صاحب، مولانا طیب صاحب کے لیے مختص کی گئی تھی، لیکن یہ حضرات بیچ میں سردی کی وجہ سے شاید باہر چلے گئے، تو وہ سارے ان سب کی طرف سے مولانا مفتی محمود صاحب نے تو وہ قراردادیں جو ہے ان کی طرف سے پیش کر دی گئی۔ میں اس موقع پر تمام والدین سے، جتنے بچے ہیں اتنے والدین اگرچہ نہیں ہیں، لیکن یہ ہماری آزاد کشمیر کا قومی المیہ ہے، اس لیے کہ یہاں لوگ مشقتوں میں تکالیف میں ہوتے ہیں، تو اس لیے جو ہے ان کو بچوں کی تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے وقت دینا ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگر تھوڑے آئے ہیں تو پھر بھی ہم مایوس نہیں ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں میں ددنیال کالج میں تھا، یوم والدین منایا تھا، تو انہوں نے وہ جو پروفیسر تھے مرتضیٰ صاحب، تو مرتضیٰ صاحب نے سوشل میڈیا پہ چلا دیا کہ 350 بچے ہیں کالج میں پڑھنے والے، تو ہم نے بہت اہتمام کے ساتھ سب کو ترغیب دی، سب کو تاکید کی، لیکن آئے ان میں سے 12 بچوں کے ورثاء، ان میں سے بھی اکثر وہ
کہ جو راستے سے کسی دوست کو کسی رشتہ دار کو پکڑ کر لے کر آئے، کوئی حقیقی رشتہ دار نہیں تھا، لیکن یہاں تو ایسا معاملہ نہیں ہے۔ ماشاءاللہ دیکھیں پلندری سے ہمارے سردار عبدالحمید صاحب اپنی عزیزہ کی تکمیل بخاری کے موقع پر تشریف لائے۔ اسی طریقے سے بہت سارے اور حضرات ہیں جن کے بچوں نے قرآن کریم مکمل کیا، وہ یہاں پر موجود ہیں۔ یقیناً کالج کے مقابلے میں آپ کا اور مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کے ساتھ پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ معیار بہتر ہے اور نتائج بھی الحمدللہ بہتر ہوتے ہیں۔ میں ابھی عبدالحمید صاحب سے عرض کر رہا تھا، ہمارے اس جامعہ دارالعلوم الاسلامیہ کے 2021 میں جو NTS ہوا تھا، تو اس میں چونکہ طالبات ہمارے پاس دورہ حدیث تک تعلیم حاصل کرتی ہیں اور ان کے باقی کورسز بھی ہوتے ہیں، تو طالبات کے شعبے میں ہماری معلمات جو تھی فاضلات 70 سے 80% NTS میں پہلے 15 لوگوں میں آپ نام دیکھیں، پہلے 20 میں نام دیکھیں تو پہلے 20 میں کہیں 8 بچیاں کہیں 12 بچیاں آپ کو آپ کے اس ادارے کی فاضلات جو ہے وہ اس میں نظر آئیں گی۔ اور اسی طریقے سے ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ اپنے ادارے میں، جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے چند بچوں نے یہاں پر انگلش میں بھی تقریر پیش کی تھی، اور جیسے آکسفورڈ کے حوالے سے جس پر جو ہے نا وہ ہم کروڑوں روپے کی فیسز دیتے ہیں، کئی ارب اور خرب روپیہ جو ہے ہمارے ہاں سے اے اور او لیول کی تعلیم والوں کا جاتا ہے وہاں ٹیسٹ کی صورت میں، اور آکسفورڈ میں جانے والے 70-80 لاکھ روپیہ خرچ کرتے ہیں، والدین کی زمینیں فروخت کروا دیتے ہیں۔ اور آج جو کیا کہتے ہیں صاحب البیت ادری بما فیہ، کہ گھر کے اندر رہنے والا اس چیز کو بہتر جانتا ہے کہ گھر میں کیا ہے۔ تو جسٹر صاحب پوری دنیا میں سفر کرتے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ آکسفورڈ جو ہے وہ تو ایک کس کی طرح ہے۔ یہ ابھی جو ہے وہ کل میں ہم گئے ہوئے تھے نیلم ویلی میں، مولانا تصدق صاحب بھی ہمارے اس ادارے میں درجہ حفظ کے طالب العلم رہے، جو اس وقت اہل سنت کے سربراہ ہیں، اور ان سے پہلے مولانا بشیر فاروقی ان کے سربراہ رہے، انہوں نے بھی یہیں حفظ قرآن کیا اور ابتدائی کتابیں یہاں پر پڑھی۔ تو وہ یہ دنی کے ساتھ ایک کس ہے۔ ہم اس پرانے وقتوں میں جو ہے نا جب وہاں دنی آتے تھے، میرا گاؤں چونکہ کیلگراں ہے، تو وہاں آ کر آدھا گھنٹہ انتظار کیا جاتا تھا اس کس کے قریب۔ تو اگر قضاء حاجت کا معاملہ ہوتا تھا تو پھر لوگ سارے اس کس میں جاتے تھے۔ آج اس کس کو سیاحوں کی جنت لوگوں نے بنا کے رکھا ہوا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ رزلٹ جو ہے وہ خود اعتمادی کے اعتبار سے، تعلیم کے اعتبار سے مدرسے کا جو رزلٹ ہے وہ 1857 کے بعد، یعنی دارالعلوم دیوبند جب قائم ہوا 1866 میں قائم ہوا، اور دیکھتے ہی 3-4 سالوں میں 500 کے قریب اس وقت ہند میں ادارے قائم ہو گئے۔ اور اس کے بعد پھر وہی دارالعلوم دیوبند، اس کے فضلاء شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی قائد اعظم کے دست راست بنے۔ 1940 کی قرارداد میں لاہور میں آپ کے یہاں کشمیر سے مولانا غلام حیدر جنڈالوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نمائندگی کی، جو دیوبند کے پڑھے ہوئے تھے، اور پاکستان کا پہلا پرچم لہرانے کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح نے شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب بانی جمعیت علماء اسلام سے کہا کہ آپ آئیے، آپ کی جد و جہد اگر نہ ہوتی تو سرحد کے پختون مجھ پر کبھی اعتماد نہ کرتے۔ آپ نے وہاں دورہ کیا تو سرحد والوں نے یہ کہا کہ لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ اور آپ نے مشرقی پاکستان میں جا کر کوشش کی علامہ اشرف علی تھانوی صاحب کے کہنے پر، تو مشرقی پاکستان والے سارے کے سارے جو ہے وہ بنگال والے پاکستان کا حصہ بن گئے۔ تو لہٰذا اس پرچم کو آپ جو ہے لہرائیں۔ پہلا پرچم 14 اگست، اس وقت 15 اگست تھی، 15 اگست 1947 کو کراچی میں پاکستان کا پہلا پرچم لہرانے کا سرکاری طور پر اعزاز حاصل ہوا۔ دارالعلوم دیوبند کے فیض یافتہ، وہاں کے صدر مدرس اور وہاں کے ایک زمانے کے محتمم حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کو، اور اس کے بعد حضرت مولانا عثمانی سے کہا گیا، نوابزادہ لیاقت علی اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ میں، کہ مولانا آپ علم کی خدمت کریں اور ہمیں کار حکومت چلانے دیں۔ وہ کار حکومت چلتے چلتے کہاں پہنچ گیا، صورتحال آپ کے سامنے ہے، میں اس پر تبصرہ نہیں کرتا،
لیکن علامہ شبیر احمد عثمانی، مولانا مفتی محمد شفیع، مولانا احتشام الحق تھانوی اور ان حضرات کو کہا گیا آپ دین کی طرف توجہ دیجئے۔ چنانچہ ہمارے علماء نے مدرسے قائم کیے، جلندھر کا خیر المدارس ملتان میں آ گیا اور امسرر کا جامعہ اشرفیہ لاہور میں آ گیا۔ مولانا بنوری نے کراچی میں مدرسہ قائم کیا، 1 سے 2، 2 سے 20، اور اس وقت پورے پاکستان میں صرف علامہ شبیر احمد عثمانی اور مولانا یوسف بنوری سے نسبت کرنے والوں کے پورے پاکستان میں دینی مدارس کی تعداد ہے اس وقت 31,000۔ کتنی؟ سبحان اللہ کہہ دو۔ اور ان میں پڑھنے والے طلباء اور طالبات کی موجودہ سال کی اعداد و شمار کے مطابق تعداد ہے 40 لاکھ کے لگ بھگ۔ کتنی جی؟ اور صرف اس سال میں جہاں آپ نے 8-9 بچوں کا یہاں قرآن پاک کا سبق سنا، پورے پاکستان میں ان 31,000-32,000 مدارس کی طرف سے 1,02,000 سے زیادہ طلباء حافظ قرآن بنے۔ کتنے بنے؟ 2,000 سے زیادہ طلباء اور طالبات حافظ قرآن بنے۔ گزشتہ سال 35,000 علماء اور عالمات ہیں، 35,000 علماء اور عالمات ہیں۔ اور پھر ایک اور بات جناب سردار صاحب، آپ چونکہ دنیا میں جاتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، آپ ترجمانی کر سکتے ہیں کہ ہمارے ان 35,000 فاضلین میں فاضلات زیادہ ہیں، فضلاء کم ہیں۔ جیسا کہ یہاں میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ ہمارے شعبہ بنات میں 23 طالبات اپنی تعلیم کی تکمیل کر رہی ہیں، ان کی تعداد خواتین کی یہاں مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہیں۔ اور پھر ایک اور بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس سال بھی بخاری شریف کا سبق ہماری معلمات نے پڑھایا، اور ہم نے اگر کسی مرد استاذ پڑھاتے ہیں تو ہم نے پسے دیوار، پسے پردہ نہیں، پسے دیوار، کہ دیوار میں دونوں طرف جالی ہوگی اور اس میں جو ہے وہ استاذ سبق پڑھائیں گے۔ یہ شریعت کی وہ حدود ہیں جن کی پابندی آج 15ویں صدی میں بھی دینی مدارس میں کی جا رہی ہے۔ آپ سب کہہ دیں الحمدللہ۔ 31,000 مدارس، 40 لاکھ سے کچھ کم طلباء اور طالبات، 35,000 سے زیادہ فضلاء اور فاضلات، ان سب کے لیے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے قومی بجٹ میں ایک ٹیڑی پیسہ بھی نہیں ہے۔ اور آزاد کشمیر میں ہم نے کوشش کی تھی کچھ ہو، لیکن یہاں پر بھی بجٹ میں رقم مختص کرنے کے لیے لوگ کہتے ہیں جی کہ گنجائش نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود آپ ساؤتھ افریقہ میں چلے جائیے، آپ کو جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹون کے فضلاء ملیں گے۔ آپ برطانیہ میں چلے جائیے، آپ جو ہے وہ فرانس میں چلے جائیے، آپ دنیا کے کسی خطے میں چلے جائیں گے تو آپ کو پاکستان کے دینی مدارس کے فضلاء وہاں پر اسلام کے سیمپل کے طور پر نظر آئیں گے۔ آپ جو ہے وہ کسی مسجد کے خطیب سے پوچھیں گے، وہ کہے گا جی کہ میں نے پاکستان میں تعلیم حاصل کی تھی۔ تو اس لیے میرے بزرگوں اور بھائیوں اور عزیزوں، آپ سب جو پڑھنے والے ہیں ان کو مبارکباد ہے، ان کے والدین کو بھی مبارکباد ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ ایک اسلامی ریاست کے شہری ہونے کی حیثیت سے آپ کا استحقاق آپ کے دیے ہوئے بجٹ پر اتنا ہی ہے جتنا کسی دوسرے کا ہے۔ لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں کہا کہ آپ ہماری تنخواہ مقرر کریں گے تب ہم نماز پڑھائیں گے۔ ابھی بھی روزانہ نیچے ہوتا ہے جی کہ یہ پروفیسروں کی ہڑتال ہے، یہ ڈاکٹروں کی ہڑتال ہے، یہ فلاں کی ہڑتال ہے۔ آج تک آپ کی مسجد کے امام نے کبھی جو ہے کھڑے ہو کر کہا ہے کہ ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے لیکن امام کی تنخواہ کا معاملہ ویسے کا ویسا ہے، لہٰذا آج میں نے نماز نہیں پڑھانی؟ کہا کبھی کسی نے؟ کیوں قاری نصیب صاحب آپ کہیں کسی نے کہا کبھی ایسا؟ آپ نے بھی تو نہیں کہا نا، کہاں سے چھوڑ کر آپ آ کر اپنے للہ فی اللہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ ہمارے علماء کرام جو ہیں ان کو آپ صحابہ کرام پر مت تولیں، ان کو آپ اپنے ان کے ساتھ والے ایک گریجویٹ پر
آپ ان کو اپنے ساتھ والے کسی عصری تعلیمی ادارے والوں کے پر تولیں، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ہماری آزاد کشمیر یونیورسٹی والے ہر چیز کے ہزاروں کی تعداد میں پیسے لیتے ہیں، اور اسلامیات میں ایک سیمسٹر کے 40 سے لے کر 80 ہزار روپیہ۔ اور ہمارا وفاق المدارس العربیہ پاکستان کا ہم جو دورہ حدیث کا امتحان دلواتے ہیں، تو اس کی امتحان سے لے کر اس کی سند سمیت سب کچھ لگا کر بھی 1000 سے زیادہ نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی ہم جو ہے نا وہ مدارس کے ساتھ تعاون کرنے کے بجائے ہم جو ہے وہ ادھر ادھر جو ہے وہ دیکھتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے آپ تمام حضرات سے میری یہ بھی درخواست ہے کہ آپ علماء کرام سے محبت کیجئے، یہ قرآن پاک حفظ کرنے والوں سے محبت کیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین لوگ قرآن پاک کے پڑھنے والے اور قرآن پاک کے پڑھانے والے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم قرآن پاک پڑھنے والوں سے محبت کرو، پڑھانے والوں سے محبت کرو، اس لیے کہ سب سے پہلے قرآن پاک اللہ جل شانہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھایا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو پڑھایا، اور اسی لیے تو حضور نے فرمایا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ ان کے ساتھ حضور نے فرمایا کہ تم پڑھو، پڑھنے والے بنو، پڑھانے والے بنو، اور اگر کوئی زبان پر لکنت کی وجہ سے یا کسی عذر کی وجہ سے تم خود یہ کام نہیں کر سکتے تو پڑھنے والوں اور پڑھانے والوں سے تعاون کرو، اور تعاون کرنے کے لیے بھی آپ کے پاس گنجائش نہیں ہے تو ان کے لیے کلمہ خیر کہہ دو، ان کے لیے دعا کرو۔ وَلَا تَكُنْ خَامِسًا، پانچواں ہرگز نہیں بننا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پانچویں سے کیا مراد ہے؟ فرمایا نہ تم پڑھو نہ پڑھاؤ، نہ پڑھنے اور پڑھانے والوں کے ساتھ تعاون کرو، نہ ان سے محبت کرو، بلکہ تم مدرسوں کو ویران کرنے، مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کرو۔ فرمایا اگر تم ایسا کرو گے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں ہلاکت سے بچا نہیں سکے گی۔ حضرات گرامی، ایک طالب العلم پر اوسطاً 5000 روپے کا خرچہ ہوتا ہے، ایک حفظ قرآن کا مہینے کا ایک بچے پر، سالانہ اس پر 60,000 روپے کے اخراجات ہوتے ہیں، اور ان اخراجات میں آپ جیسے مخلص مسلمانوں کا تعاون ان مدارس کی آباد کاری کا سبب اور ذریعہ بنتا ہے۔ یہ مسجد اتنی بڑی 6 کروڑ روپے سے زیادہ اس پر خرچ ہو چکا، ساتھ والی بلڈنگ، بچوں کا مدرسہ، 4 منزلہ عمارت، یہ سارے آپ جیسے مسلمانوں کے تعاون سے ہوا۔ اس کے لیے کسی بیرونی ملک سے، اس کے لیے کسی بیرونی ایجنسی سے، کسی ادارے سے نہیں، بلکہ عام مسلمانوں کے تعاون سے ہوتا ہے۔ تو اب اس سلسلے کو آگے رکھنے کے لیے میں آپ تمام مسلمان بھائیوں سے، بہنوں سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ اپنے آپ کو اس کا حصہ بنائیں۔ اور ایک آدمی سے پوچھا، میں نام نہیں لیتا اس کا، اس سے پوچھا کہ آپ نے اپنی زندگی میں کوئی بڑا کام کیا ہو تو وہ بتائیں۔ بہت کام انہوں نے کیے تھے، لیکن انہوں نے کہا جی کہ ایک طالب العلم آیا تھا دور دراز کے علاقے سے، اور اس کے پاس نہ کھانے کو تھا نہ رہنے کو تھا، تو اسے میں نے اسلام آباد کے ایک ادارے میں داخل کروایا۔ اس کے ساتھ میں نے معاہدہ کیا کہ آپ نے جو ہے وہ آپ کے سارے تعلیمی خرچے ہم برداشت کریں گے، اور آپ جب فارغ ہوں گے ملازمت میں بھی لگوائیں گے، جب ملازم بن جاؤ تو 2 آدمیوں کو آپ نے اپنے ذمے لینا ہے۔ تو اس نے کہا جی اس طرح کر کے میں نے 25,000 سے زیادہ لوگوں کو تربیت دلوا کر ملازمتوں میں پہنچا دیا۔ یہ وہ ہے راستہ جو مستقل بنیادوں پر کرنے کا ہے۔ اب الحمدللہ ہمارے مدارس اپنے کمزور ترین وسائل میں رہتے ہوئے یہ کام کر رہے ہیں۔ گزشتہ 40 سالوں میں کم از کم 12,000 کے لگ بھگ طالبات اور طلباء یہاں سے مختلف شعبہ جات سے فراغت حاصل کر چکی ہیں۔ ہمارے پاس اتنی گنجائش نہیں ہوتی، اگر تو ہم ہوتے حکومت میں تو ہم میرٹ کی بنیاد پر ان لوگوں کو وہاں بھی لے جاتے، لیکن وہاں پر کبھی 480 آ جاتے ہیں، کبھی 482 آ جاتے ہیں، کبھی فلاں کے بندے آ جاتے ہیں، اور اللہ کے بندوں کی حق تلفی ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ہم کہ ہماری جدوجہد کا ایک محور یہ بھی ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام ہونا چاہیے، عدل و انصاف والا نظام ہونا چاہیے، ہر آدمی کو اہلیت اور صلاحیت کی بنیاد پر اسے ملازمتوں میں حصہ ملنا چاہیے۔ یہی خلافت راشدہ کے نظام کے اثرات ہیں، چونکہ حدیث کا آخری جو حصہ تھا
اس کا ذوق اور تقاضا یہ ہے، سورہ علم نشرح کی آخر بھی فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اسی طریقے سے اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ کے آخر میں بھی فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ تو قاری ارشد صاحب، ان کی بھی ماشاءاللہ ایک عزیزہ جو ہے وہ یہاں عالمہ بن رہی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بھی علم کا نور عطا فرمائے۔ بچہ بھی ان کا پڑھ رہا تھا لیکن ادھر ادھر ہو گیا، نگر پور